ویلکم بیک. جی خواجہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ واقعی یوٹیلیٹی سٹورز میں، اور آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے اپنے حلقے میں کسی جگہ پہ چینی نہیں ملتی، یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی نہیں ملتی. میرا تعلق توسا سے ہے، ڈسٹرکٹ ڈی جی خان سے بلونگ کرتا ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں درانی صاحب مناظرہ رکھ لیں میرے ساتھ، میں پورے ڈی جی خان میں انہیں لے جاؤں گا، انہیں بتاؤں گا آپ کا کون سا یوٹیلیٹی سٹور لوگوں کو چینی دے رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے تو ایک اور خوبصورت پالیسی لانچ کی ہے. انہوں نے تو لسٹیں دے دی ہیں کہ فلاں فلاں دکاندار کو ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی، اور وہ کسی اور کو چینی پرووائڈ نہیں ہو رہی. اور جو ان کو ملتی ہے وہ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ جناب مجھ سے ضمیر صاحب بھی چینی لے گئے ہیں، خواجہ شیراز لے گئے ہیں، آیت اللہ درانی لے گئے ہیں، ہم نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، چینی ہماری ختم ہو گئی ہے، اب باہر سے آپ لیں. باہر کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی منتیں کریں، آپ ان سے 70 روپے میں لیں، 75 میں لیں، 80 میں لیں، جس قیمت پہ وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں ان کی بڑی مہربانی ہوگی. میں ایک عرض کر دوں، آپ چیپسٹ سورس آف انرجی جو اویلیبل ہے اس ملک کے اندر وہ چینی ہے. درانی صاحب فرما رہے تھے کہ چینی کا الٹرنیٹ کھجور لیں، وہ انہیں 500 روپے کلو ملے. نبی کے وسلم کے زمانے میں کھجور استعمال ہوتا تھا، وہ پھر امپورٹ کر کے استعمال کر لیں، عراق سے منگوا لیں. 2 دانے کھجور آپ استعمال کریں، آپ کے حلقے میں ہوتا ہے کھجور استعمال کریں، کھجور کے باغات بڑھا دو، ٹھیک فرما رہے ہیں. میرے حلقے میں ایکسیسو کھجور بھی نہیں ہوتی، وگرنہ ہم کھجور کے ساتھ ٹنگے ہوتے ہم وہی کھا لیتے. کھجور کا ابھی ہمیں آسمان سے گرے. بات یہ ہے سر کہ اس وقت چینی اویلیبل نہیں ہے، یہ مان لیا جائے کہ چینی اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹ کریں. ہارون بھائی ہیں، میں ان سے بات پوچھنا چاہوں گا، میری یار سن لیں. انہوں نے ایک پکچر دی ہے ہمیں، دورانی صاحب فور 1 منٹ. ہارون بھائی سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال کس قیمت کے اوپر شوگر ملز نے گنا خرید کیا ہے؟ جو میرا فیڈ بیک ہے، میرا ایریا وہاں بھی شوگر کین ہوتا ہے، 150 سے اوپر گئی ہیں قیمتیں، لوگوں نے 150 سے اوپر پچھلی دفعہ 150 روپے من کے حساب سے لوگوں نے سودے کیے ہیں خرید، انہوں نے ملوں نے کیا ہے. اب مجھے بتا دیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 پہ نہیں دیں گے، میں ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے کہ 170 پہ جائے گی، 165 پہ جائے گی، 160 پہ جائے گی قیمت. یہ 150 پہ ہی جا کے کہیں کم کہیں زیادہ ایک اوسط نکلے گی اس کی، جو پچھلی دفعہ بھی یہی تھی. پچھلی دفعہ اگر ان کی جو لاگت ہے وہ اسی پہ انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے، تو اب کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قیمت 65 روپے پہ جا کے وہ ہوگی؟ پچھلی دفعہ تو یہی گنے کی قیمت تھی. ہارون صاحب آپ نے خواجہ صاحب کی بات سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح مینج کریں گے اگر یہ 150 پہ اوسط اگر گئی. پچھلی دفعہ بھی تھی. ذرا 2-3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات فیئر کرنی چاہیے جی، یوٹیلیٹی سٹورز میں بہت عرصے کے لیے چینی بہت زیادہ کوانٹیٹیز میں اویلیبل ہوئی تھی، رمضان میں بھی 1 لاکھ ٹن اویلیبل ہوئی تھی، اس کے بعد بھی آج تک بھی تھوڑی کم مگر اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب چینی یوٹیلیٹی سٹورز کی 38 کی ہو اور بازار میں 60 کی ہو یا 50 کی ہو تو پلفریج ہوگی. پاکستان کی ہر ادارے میں کرپشن ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، یہاں بھی ہے. بٹ یہ کہنا کہ سرے سے چینی ملی نہیں ہے اور سب لوگ کھا گئے، یہ بات غلط ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ نے کافی محنت کی ہے. دوسری بات آ گئی پنجاب گورنمنٹ نے. پنجاب گورنمنٹ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ یہ اوپن مارکیٹ میں 2 قیمتیں ورکیبل نہیں ہیں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور وہ اس امپرفیکٹ سسٹم میں بھی کچھ حد تک 40 روپے کی چینی عوام تک پہنچا رہے ہیں. تیسری بات خواجہ سراج صاحب کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹوڈے بیکاز انہوں نے آج ایک انصاف کی بات کی ہے. اور پچھلے 3 مہینے یہی کرائسس آیا رہا ہے کہ مل والوں نے جو ہے 80 روپے سے زیادہ نہیں دیا. آج انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے، اینڈ ہی از اے فیئر مین، کہ 150 روپے تک کیا، اور ہماری ایوریج 125 روپے پچھلے سال تھی. اور یہی ہمارا رونا تھا کہ 125 روپے جب ایوریج پورے پاکستان میں گنے کی آئی تھی تو ہم 40 روپے کی چینی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ 3 مہینے سے ہماری بیٹل تھی. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 150 روپے ایوریج آئے گی. پرابلم یہ ہے اب گنے کی جب 150 روپے ایوریج آئے گی تو چینی کی لاگت ہمیں 55 روپے پڑے گی سیلز ٹیکس ملا کے، اور کنزیومر کو ریٹیل میں 60 روپے پڑے گی. اب اگر گورنمنٹ اس کے اندر سبسڈی دینا چاہتی ہے، آیت اللہ درانی صاحب کی بات وہ پتہ نہیں شاید ایکسپلین کر سکے یا نہیں، صحیح کہتے ہیں. اگر یہ 10 لاکھ ٹن چینی 75 روپے یا 70 روپے میں امپورٹ کرتے ہیں اور عوام کو 55 روپے کی بیچتے ہیں تو 20 ارب روپے سبسڈی دینی پڑتی ہے. تو 20 ارب روپے سبسڈی دیں گے تو ان کے فسکل ڈیفیسٹ کے نمبرز کہاں جائیں گے، ان کے ریزروز کے نمبر کہاں جائیں گے؟ آئی ایم ایف کیا کہے گی؟ آئی ایم ایف میں تو یہ آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنی ہوں گی اور اس کے ساتھ ایک بیلنس اپروچ لانی پڑے گی۔ کیچ 22 سچویشن ہے۔ آیت اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں، آیت اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 150 روپے میں لیتے ہیں اور کاسٹ جو پروڈکشن کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 55 روپے سے کم نہیں آئے گی، کنزیومر کو 60 روپے ملے گی۔ حکومت اگر امپورٹ کرتی ہے، وہ سبسڈی دیتی ہے 20 روپے کی، تو اس کو 20 ارب روپے کا یا اس سے بھی زیادہ پڑے گا اور فسکل، تو یہ تو بالکل کیچ 22 سچویشن ہے۔ تو اس کا حل کہاں سے نکالیں گے؟ چینی اگر اویلیبل بھی ہوتی ہے تو بہت مہنگی، عوام پھر سڑکوں پہ آئے گی۔ ایسا مشکل نہیں ہے کہ صرف چینی کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، نہیں۔ اب دیکھیں ایک ہمارے پاس نئی کرافٹس آ رہی ہے نا، اب جو مارکیٹ میں جتنا چینی جا چکا ہے یا جنہوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا وہ سب میدان میں اب آ رہا ہے۔ اب اس کو خریداری کے لیے بندے چاہیے، کیونکہ ہر گھر نے اپنے لیے ایک مہینہ 2 مہینے کا ایڈوانس کر کے رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض گھروں میں تو میرے خیال میں سال کا بھی رکھا ہوا ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں کیا آ جائے گا۔ جو 5 کلو 1 مہینے کا استعمال کر رہے ہیں، میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو 5 کلو استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے پورے سال کا رکھا ہوا۔ تو اگلے سال یہ جو بحرانی کیفیت اس وقت آپ کو مل رہی ہے یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ میں ایک تو یہ ہے کہ 10 لاکھ ٹن چینی اب ہم امپورٹ کر چکے ہیں، پھر ٹی سی پی کے پاس اس وقت ریزرو موجود ہے 2 لاکھ ٹن، پھر 54,000 ٹن 54,000 4,000 ٹن کو نکال دیجئے۔ اس مہینے کے لیے 50,000 ٹن یوٹیلیٹی سٹور نے اپنے نکاسی کے لیے مختلف صوبوں میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، سرحد میں اور فاٹا اور کشمیر میں سب کو ریلیز کیا ہے اور ڈیلی وہاں نکل کر کے جا رہا ہے۔ اب جو ڈیلی نکل کے اپنے یوٹیلیٹی سٹور کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس علاقے کی مناسبت سے ادھر چینی بھیجنا ہے۔ وہاں یوٹیلیٹی سٹور کا سابقہ ریکارڈ دے کر کے مسلسل جو گزشتہ 5 سال کا اس کا ریکارڈ چل رہا ہے اس کی مناسبت سے وہاں پر جا کر کے اگر 200 کلو ڈیلی ایک جگہ پر ایک سٹور سے نکل رہا ہے تو اس کو 220 کر کے اس کو 250 کر کے بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم وہاں پر ڈیلی 1 ٹن بھیجیں گے کیا؟ جو 1000 kg اس کو بھیجیں گے؟ نہیں، ناممکن ہے۔ اس لیے اب اس میں خرابی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو 50 روپے کا یا 20 روپے کا جو گیپ ہے نا مارکیٹ میں اور یوٹیلیٹی سٹور میں، اس میں یہ جو مٹائی والا ہے اس نے کسی کا ڈیوٹی لگا دیا کہ کسی نہ کسی حوالے سے آج آپ نے مجھے 100 kg ادھر سے لے کے آ رہا ہے، تو 100 kg والا وہ دیہڑی کچھ نہیں کر رہا ہے، 10 بچے آ کر کے لائن پہ کھڑے ہو جائیں گے، 10 بڈیاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، 10 بابے آ کے کھڑے ہو گئے، شام کے لیے انہوں نے اتنا چینی اٹھا کے لے جانا ہے۔ ایک تو آپ کا لائن کو بڑا کر دیا انہوں نے، وہ چینی جا کر کے پھر وہ جو جوسز والے ہیں، وہ جو مٹھائی بنانے والے ہیں، وہ جو کمپنیاں ہیں وہ از خود اولڈ کر کے جمع کر کے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ایک پیٹرن ہے جو قومی اخلاقی طریقے سے پابندیاں ہونی چاہیے کہ اگر آپ مارکیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کا کمپنی ہے، آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، جوسز بنا رہے ہیں، تو آپ مارکیٹ کے حساب سے شناختی کارڈ تو دینا شروع کر دیں نا کہ ایک فیملی میں صرف ایک شناختی کارڈ تو دیں، چینی 1 کلو اور بس۔ نہیں دیکھیں، اب آپ جب ہم اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی بہت ساری چیزوں پر آپ کی قدغن ہے، لیکن یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ملک کی اخراجات کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی قومی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قوم کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے۔ کیا آپ خوفزدہ ہو کر کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں؟ بائیکاٹ کریں، جیسے ہوائی نے بائیکاٹ کر لیا اور بہت سارے دوستوں نے بائیکاٹ کر لیا، تو شوگر پہ آپ ایک دفعہ بائیکاٹ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنا آپ کا مطلب ہے کہ عوام کو اپنا کنزمپشن پیٹرن چینج کرنا پڑے گا اخلاقیات کی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فیض شہراز صاحب کوئکلی آپ کے نزدیک کیا حل ہے اس کا؟ میرے نزدیک تو میں تو یہ مطلب لرن بھی کر رہا ہوں بیٹھا، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم فگرز کے اس میں نہ الجھائیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو اس ریٹ پہ دینی ہے، جو ہمارا ڈومیسٹک سیکٹر ہے، جو عوام الناس ہے، اس کو ہم نے اس ریٹ پہ دینی ہے۔ آپ نے ایک ریٹ مقرر کیا 45 روپیز، گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا جی نہیں ہم تو 40 روپے پہ دیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، ایک یونانیمس ڈیسیژن ہو جاتا، آپ اس پہ سٹک کرتے، لوگوں کو چینی ملتی رہتی۔ میری ایک عرض سن لیں دورانی صاحب، لوگ آپ سے ضرور ڈیمانڈ کریں گے کہ چینی انہیں آپ پرووائڈ کریں۔ آپ بے شک یہ کہتے رہیں کہ جناب آپ چینی کھانا چھوڑ دیں، لوگوں نے چینی استعمال کرنی ہے، آپ کی اس بات کو وہ مانے نہ مانے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ انہیں چینی پرووائڈ تو کریں۔ 4 ملین یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں صاحب محترم کو بھی اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کی بات کو سیکنڈ کیا ہے کہ 150 روپے میں، میں کہہ رہا ہوں 150 تک پچھلے سال انہوں نے گنا خریدا ہے، تو انہوں نے تو آفر کی تھی گورنمنٹ کو کہ جی ہماری لاگت کے مطابق ایک پیٹرن پہ 45 پہ کی قیمت طے ہو گئی۔ پچھلے سال دسمبر میں انہوں نے اس قیمت پہ خریدا، بحران شروع ہوئے میرے خیال میں تھوڑا عرصہ ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، تو یہ سب چیزیں۔ بہت شکریہ خواجہ شہراز صاحب۔
ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, ابھی ہم پروگرام ختم کرنا پڑے گا. آیت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کہ اگر بحران نہ حل ہوا تو پھر دوبارہ تکلیف دیں گے آپ کو. خواجہ شیراز آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہارون اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے ہماری پینلسٹ کی گفتگو سنی. منسٹر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو کنزمپشن پیٹرن چینج کرنا پڑے گا, خاص طور پہ اگر بچے نہیں تو بڑوں کو چینی بالکل اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم کرنی پڑے گی. تاہم خواجہ شیراز صاحب ینگ ایم این اے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انشور کرے, عوام کے پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے نہیں ان کو کہنا چاہیے. ہارون اختر صاحب کا خیال ہے کہ ابھی بھی بحران رہے گا اگر یہ دو پرائسز جو رکھی ہوئی ہیں مارکیٹ میں اگر یہ ختم نہ کی گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.